سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو ایما تدعو جس کسی کو بھی تم پکارو گے فلہ الاسماء الحسنى بس اسی کے ہیں یہ پیارے پیارے نام ولا تجہر بصلاتک اور بہت زیادہ اونچی آواز نہ کرو نماز میں ولا تخافت بها اور نہ ہی بالکل پست کرو وابتغ بین ذلک سبیلا بلکہ تلاش کرو اس کے درمیان راستہ وقل الحمدللہ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے الذی لم یتخذ ولدا جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے کمزوری کے وقت وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور آپ اسی کے نام کی خوب بڑائی بیان کریں سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کا تعلق دو واقعات کے ساتھ ہے اور آخری آیت مبارکہ اللہ پاک نے اپنی تحمید پہ ختم فرمائی جس طرح کہ اس سورت مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت کی تنزیہ سے ہوا سبحان الذی اسرا اس کا اختتام الحمدللہ پہ ہو رہا ہے تحمید پہ ہو رہا ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ یہی دو اللہ کے وہ پیارے تذکرے ہیں ایسے لفظ ہیں جن سے یاد کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اللہ بھی اسی ذات کا نام ہے رحمان بھی اسی ذات کا نام ہے واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دعا میں یا اللہ یا رحمان فرمایا کرتے دعا مانگتے تو اللہ کا نام اللہ بھی لیتے رحمان بھی لیتے بعض کافر اس پہ مذاق اڑانے لگے کہنے لگے لو جی ہمیں کہتا ہے کہ صرف ایک خدا کو پکارو صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود کبھی اللہ کو پکارتا ہے کبھی رحمان کو پکارتا ہے تو یہ گویا کہ توحید کے خلاف سمجھا انہوں نے اس کو تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحمان ایک ہی ذات کا نام ہے ایک ذات کے کئی نام ہوں تو اس سے توحید میں فرق نہیں آتا
توحید میں فرق تب آئے گا جب ذاتیں الگ الگ ہوں، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ اللہ رب العزت ہے، دوسری طرف کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، یا کوئی پتھر کا مجسمہ ہے، یا کوئی اور مخلوق ہے، تو یہ غیر ہو گیا، یہ اس کے علاوہ ہو گیا۔ لیکن جب اللہ ایک ہی ہے اور اس کے مختلف نام ہیں اور کسی بھی نام سے اس کو پکارا جائے تو وہ ایک ہی ذات کو پکارنا ہے، اور وہ عین توحید ہے، وہ توحید کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام تو اللہ پاک کا اللہ ہی ہے، اور بڑا ہی مبارک نام ہے اللہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ، اللہ کا وہ نام ہے جو دل سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہونٹ حرکت نہیں کرتے، ہونٹ نہیں ہلتے اس میں۔ لفظ اللہ کہیں اللہ تو اس میں ہونٹوں کا کوئی کام نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو یہ دل سے ہی ادا ہونے والا لفظ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہی ہے، باقی صفاتی نام ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ رب العزت کے 99 نام ہے۔ من احصاها دخل الجنہ، اور جس نے ان ناموں کو یاد کیا اور ان کا ورد کرتا رہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی بن گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جیسے وراء الورا ہے، اللہ کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کی صفات کی بھی انتہا کوئی نہیں۔ 99 نام بھی اللہ کا اینڈ نہیں ہے کہ صرف 99 نام ہے تو اللہ محدود ہو گیا، حالانکہ اللہ محدود نہیں ہے، اللہ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں، لیکن یہ 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو یاد کر لے اور ان کو روز کا ورد بنا لے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ 99 نام 99 صفات ہی ہے۔ ان میں سے کچھ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور میں نہیں ہے، جیسا کہ رحمان ہونا، غفار ہونا، ستار ہونا، خالق ہونا، یہ ایسی صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں، اس لیے یہ کسی بندے کا نام بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، اس کو اگر کہیں گے تو عبد الرحمان کہیں گے۔ کسی بندے کا نام ستار نہیں رکھ سکتے، اس کو کہیں گے تو عبد الستار کہیں گے۔ ہاں، بعض صفات اللہ کی ایسی ہیں جو بندوں میں بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ رحیم ہونا، کریم ہونا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے رحیم۔ رؤوف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، اللہ کی بھی صفت ہے۔ تو ایسی جو صفات ہیں جو بندوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو بندوں کا نام ہو سکتا ہے، لیکن جو صفات اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہیں وہ بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو رحمان کہہ کے نہیں بلانا چاہیے، عبد الرحمان کہہ کے ہی بلانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم اس اللہ کو پکارو اللہ کے نام کے ساتھ یا رحمان کے صفاتی نام کے ساتھ، ایما تدعو، جس کسی نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے، جس کسی صفت کے ساتھ بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں، یہ سارے اس کی پیاری پیاری صفات ہیں۔ جس صفت سے بھی پکارو گے مراد وہی اللہ ہوگا، جس نام سے بھی پکارو گے مراد وہی اللہ ہوگا، تو لہذا اس میں توحید کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہاں یہ کلیئر کر دیا۔ دوسری بات فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ہوتا یوں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہری نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرتے
مغرب عشاء فجر کی نمازوں میں، تو کفار مکہ جو دائیں بائیں کہیں نہ کہیں پھر رہے ہوتے اور ان تک آواز پہنچتی، تو وہ اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو اور خود اللہ رب العزت کو نازیبا کلمات سے یاد کرتے، غلط سلط باتیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس کے سدباب کے طور پہ فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو بہت اونچا کرے ہی نہ، اتنا اونچا کرے ہی نہ کہ ان تک پہنچے اور پھر یہ جو ہے وہ تیش میں آ کر، جوش میں آ کر غلط باتیں کہیں، آپ ایسا کریں ہی نہ، اور اتنی پست بھی نہ کریں کہ اپنے امتیوں کو بھی نہ سنائی دیں، بلکہ فرمائے وابتغ بین ذالک سبیلا، اس کے درمیانی راستہ یعنی معتدل اعتدال والی آواز اختیار کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان جہری نمازوں کے متعلق بھی ہے، مغرب عشاء اور فجر جہری نمازیں جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ بہت اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل پست اور آہستہ آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ حکم تہجد کی قرات کے لیے بھی ہے۔ تہجد میں جب قرآن کریم انسان پڑھے تو اس میں بہت شور بھی نہیں مچانا چاہیے اور اس میں بالکل آواز پست بھی نہیں رکھنی چاہیے، اتنی سی آواز رکھے کہ خود کو سنائی دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ بہت آہستہ آواز سے تہجد پڑھ رہے تھے، بہت آہستہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی آپ آہستہ، اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا جی اسمعت من ناجیت، میں اس اللہ کو سنا رہا تھا جو سرگوشیاں بھی سنتا ہے، اور مجھے اونچی آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کچھ آواز کو بلند کیا کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم اتنی اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایک تو میں شیطان کو دور بھگا رہا ہوں کہ وہ اونچی آواز سے پڑھا جائے تو وہ دور بھاگتا ہے، اور دوسرا جو سوئے ہوئے ہیں میں ان کو جگا رہا ہوں کہ وہ بھی اٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اپنی آواز ذرا پست رکھا کر، گویا اعتدال مطلوب ہے کہ درمیانی درجے کی آواز میں پڑھا جائے۔ یہی حکم عام تلاوت کا بھی ہے کہ اگر انسان عام طور پہ بھی تلاوت کر رہا ہو تو اپنی آواز کو بہت زیادہ اونچا نہ کرے، ایسے سپیکر کھول لینا اور اس میں دین سنانا اور یہ کہنا کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ پریشان ہو رہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، تو ہمیں اس کے متعلق بھی احتیاط کا حکم ہے۔ میرے بھائی اندازہ کریں جب قرآن کریم بھی ایسے انداز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اونچی اونچی آواز میں ڈیک چلانے اور گانے بجانے اور لوگوں کو تکلیف دینا، یہ کہاں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمائے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ آواز کو بہت اونچا کریں نماز کے دوران، نہ بالکل پست کریں اس کو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اس اللہ کے اندر جمع ہیں، تمام خوبیوں کا مجتمع اللہ رب العزت ہے۔ ایک ہے لفظ سبحان جس سے اس سورت مبارکہ کا آغاز ہوا۔ سبحان کا مطلب ہے کہ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب اللہ کے اندر نہیں ہے، اللہ پاک ہے۔ آپ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہے، لیکن پاک ہونا یہ اس کا مکمل مفہوم نہیں ہے، کیونکہ پاک تو سارے نبی بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی پاک ہیں، فرشتے بھی سارے پاک ہیں۔ اس کا مفہوم مکمل یوں ہے کہ اللہ ہر کمی، نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے نبیوں کے اندر عیب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بشری کمزوریاں ہیں۔ بھوک لگ جانا یہ ایک بشری کمزوری ہے، بیمار ہو جانا یہ ایک بشری کمزوری ہے،
اور پھر موت کا آ جانا، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس موت کے آنے سے کوئی ذات پاک ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی سے پاک اللہ، وہ سبحان ہے، اور ہر خوبی، ہر کمال، ہر صفت جمع کس میں ہے؟ وہ اللہ رب العزت میں، وہ الحمد ہے۔ تو تمام خوبیاں جس میں جمع وہ بھی اللہ، تمام نقائص اور عیبوں سے پاک ہے وہ بھی اللہ۔ فرمایا اس اللہ کی تعریف کریں، وہ اللہ جو تمام خوبیوں کا جامع۔ علماء فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت زبردست کلمہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جس شخص نے 100 دفعہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ جو پڑھتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، سارے معاف ہو جاتے، یعنی صغیرہ گناہ سب کے سب اس کلمے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اگر توبہ کی نیت کر لے تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے۔ اسی طرح آخری حدیث بخاری شریف کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، جو زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، یعنی پڑھنا بہت آسان ہے، اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ جب قیامت کے دن میزان عمل لگے گا، تولے جائیں گے اعمال، ان میں ان 2 کلمات کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن، وہ 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، یعنی اس کا پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں اور آپ نیت کریں کہ آج سے ہم کثرت سے اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں جہاں بھی الحمد کا لفظ آیا ہے، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کے انعامات کا ذکر ہے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت کا ذکر کیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ آگے سورت شروع ہو گئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری۔ تو گویا الحمد کے بعد کسی نعمت کا ذکر ہے، لیکن یہاں الحمد کے بعد 3 چیزیں ذکر کی گئیں۔ لم یتخذ ولدا، اس نے اولاد کوئی نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری اور ذلت کے وقت اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ یہ 3 صفات ذکر کی، کسی نعمت کا کوئی تذکرہ نہیں، بظاہر کسی نعمت کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں بھی در حقیقت اللہ کی نعمت ہی ہیں، بلکہ یہ ساری نعمتوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ جتنے اللہ کے انعامات ہیں، دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ کی برس رہی ہیں، یہ ساری نعمتیں سب لوگوں کے لیے عام ہیں، کسی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اگر اللہ کی اپنی اولاد ہوتی تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ آدمی اپنی اولاد کو سب سے پہلے نوازتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کے پاس کچھ ملتا ہے تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے دیتا ہے، دوسروں کو بعد میں رکھتا ہے۔ تو اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ بھی سب سے پہلے اپنی اولاد کو ہی دیتا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نمبر بھی آتا کہ نہیں آتا۔ تو یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے اپنی اولاد بنائی ہی نہیں، تاکہ ساری نعمتیں اپنی مخلوق پہ یکساں تقسیم کرے۔ پھر دوسری چیز ولم یکن لہ شریک فی الملک، اگر کوئی آدمی پارٹنر ہو، کوئی کاروبار میں ساتھی یا شریک ہو، تو پھر بھی اس کی کوشش ہوتی میں اپنے پارٹنر کو پہلے راضی کروں، اپنے شریک کو راضی کروں۔ اللہ کا شریک ہی کوئی نہیں، اس لیے اس کی ساری نعمتیں ہر وقت ہم پہ برس رہی، ورنہ وہ اس کے شرکاء ہی لے جاتے، ہمیں تو ملتا ہی کچھ نہیں۔ اور پھر اس اللہ نے
اللہ کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یعنی وہ محتاج ہی نہیں ہے کسی کا. اگر وہ کسی کا محتاج ہوتا تو پھر بھی وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا کہ مجھے ضرورت پڑے گی تو ان کو تو راضی رکھو، پھر بھی پتہ نہیں ہماری باری آتی کہ نہ آتی. اللہ نے اپنے آپ کو کسی کا محتاج بھی نہیں رکھا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کسی کو راضی کرنے کی. اس لیے اس کی ساری مخلوق پر جو نعمتیں ہیں وہ اسی لیے چھما چھم برس گئی. علماء فرماتے ہیں کہ ایک اولاد ہوتی ہے جو انسان سے نیچے ہوتی ہے، ایک اس کے پارٹنر ہوتے ہیں جو اس کے برابر ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر ہوتے ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مصیبت کے وقت. اللہ کو نہ اپنے سے نیچے کی کسی کی ضرورت ہے، نہ برابر کی ضرورت ہے، نہ اوپر کی ضرورت. وہ نیچے ہونے والوں سے بھی بالکل پاک ہے، برابر ہونے والوں سے بھی پاک ہے، اوپر ہونے والوں سے بھی پاک ہے. اس لیے ان تین صفات کا ذکر گویا اللہ کی نعمت ہی ہے. فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. لم یتخذ ولدا، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اللہ پاک نے اس سب کی تردید کر دی. مکہ کے لوگ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ فرماتے لم یتخذ ولدا، کوئی اولاد نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس نے جنم دیا نہ اس نے جنم لیا، کوئی اولاد نہیں اور کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کا ہمسر ہو سکے. فرمایا اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی ساجی نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس اکیلے کی بادشاہت. یہ نہیں کہ وہ ریٹائر ہو گیا اس نے اپنے اختیارات کسی اور کے سپرد کر دیے، یہ بالکل غلط ہے. اب بھی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، ساری کی ساری زمین اسی کے قبضے کنٹرول کے اندر، اسی کے اختیارات کے اندر، کوئی ساجی کوئی شریک نہیں ہے. اور فرمایا ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری آئے ذلت آئے ایسا حال اللہ پہ آ ہی نہیں سکتا، اور آئے بھی تو اس کو کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کے اندر بادشاہ لوگ بادشاہتیں بنتی ہیں، کرسی ہلنے لگتی ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بچائیں، کسی سہارے کو پکڑیں، کوئی ایسا آسرا لے لے جس سے ہمارا اقتدار بچ جائے. اللہ کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. اس لیے اس کو کسی مددگار، کسی ولی، کسی اس کی حمایتی اور کارساز کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا جب اس کے اندر اتنی صفات ہیں، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اس قدر پاک ذات ہے، ہر کمی اور نقص سے پاک ہے، تو کبرہ تکبیرا، بڑائی بھی صرف اسی کی بیان کرنی چاہیے، سب سے بڑا بھی اسی کو سمجھنا چاہیے، اللہ اکبر بھی اسی کو کہنا چاہیے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا. یہ کلمات بھی بڑے قیمتی ہیں میرے بھائی. ایک صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی حالت بڑی خستہ تھی. آپ نے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ بڑی خستہ حالت ہے. کہ اللہ کے محبوب بڑی پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بہت تنگ دل ہوں اور بہت تنگ دست ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کلمات ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا گا. اس کے شروع میں ایک لفظ اور فرمایا، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ پہ جو زندہ ہے جس پہ موت نہیں آئے گی. فرمایا یہ کلمات کے ساتھ یہ آیت پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ کلمات پڑھا کرو. وہ صحابی چند دن کے بعد ملے، آپ نے پوچھا اب صورتحال؟ کہتے جی اللہ کا بڑا گرم ہو گیا، ساری تنگ دستیاں ختم ہو گئی، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اللہ نے خوشحالی نصیب فرما. تو ہم بھی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے اور ان کلمات کو ترجمے کے ساتھ بار بار دہرایا کریں. توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اسی اللہ پہ جو زندہ ہے جس پہ کوئی موت نہیں.
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی بادشاہت میں اس کا شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس میں کمزوری نہیں، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت، وکبرہ تکبیرا، اور اسی کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی بڑائی کا یقین نصیب فرمائے۔ اس صورت مبارکہ میں جتنے مضامین بیان ہوئے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی میں لا کے ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی والمغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم یہ صورت مبارکہ مکمل ہوئی، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس کے سننے سنانے میں جو کمیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، اے ارحم الراحمین اس کو قبول فرما کے اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کی برکت سے ہمیں یہ صورت ملی، اے اللہ پاک ہم نے اس کو پڑھا سنا، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، بزرگان دین، مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص میرے تمام اساتذہ کرام، اے اللہ پاک ان سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔